إلهنا مآد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا مآد لك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، ہم نحمیر کا آج سبق نمبر 16 پڑھیں گے. نحمیر کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. مقدمہ کے اندر 11 فصلیں ہیں، 9 فصلیں ہم پڑھ چکے. آج ہم 10ویں فصل شروع کریں گے. 10ویں فصل اس میں متمکن کی اقسام کے بارے میں ہے. ہم نے سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 میں اس میں متمکن کی اقسام سے پہلے اسم کی چند تقسیمیں بطور تمہید پڑھی. ہمارا مقصد اس میں غیر متمکن کے اقسام کو پڑھنا اور اس میں متمکن کی اقسام کو پڑھنا. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھنے کے بعد اور اس میں متمکن کی 16 اقسام شروع ہونے سے پہلے چند تقسیمیں اسم کی ہم نے پڑھی، وہ بطور تمہید تھی. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16 میں اس میں متمکن کی اقسام. غالباً 9 اقسام سبق نمبر 16 میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ سبق نمبر 17 میں اس میں متمکن کی بقیہ 7 اقسام پڑھیں گے. تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں اعراب کی چار طرح کا اعراب ہوتا ہے. اعراب رفع، نصب، جر اور جزم، 4 طرح کا اعراب ہوتا ہے. لیکن جو جزم ہے یہ فعل کا اعراب ہوتا ہے. اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جر. یہ جو اعراب ہے یہ اسم کا نہیں ہے، یہ فعل کا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں. ہم نے اسم کا اعراب پڑھنا، تو اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جر. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے بھی کہیں پڑھا تھا. اعراب وہ حرف یا حرکت جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے. مثال کے طور پہ زیدن، اس کے شروع میں آپ لگائیں گے جاءنی تو بن جائے گا زیدن. اگر اس کے شروع میں آپ لگاتے ہیں رأیتو پھر بن جائے گا زیدن. اگر شروع میں لگاتے ہیں مررتو بی تو پھر بن جائے گا زیدن. آخر میں جو حرکت آئی ہے جس کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے، اس حرکت کا نام اعراب ہے. اسی طرح لفظ ہے ابو کا، یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا. اگر جاءنی لگے گا تو پڑھیں گے ابو کا. اگر رأیتو پڑھیں گے تو پھر واو کی جگہ الف آئے گا، پھر پڑھیں گے ابا کا. اگر مررتو کے ساتھ با آگے لگائیں گے تو پھر واو کی جگہ پڑھیں گے مررتو بی ابی کا. پتہ چلا واو، الف، یا ان کی وجہ سے اس لفظ اب کا آخر بدلا ہے. اس واو الف یا کو اعراب کہتے ہیں. تو اعراب 2 طرح کا ہوا، حرکت اور حرف. وہ حرکت جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جر. رفع فاعل ہونے کی علامت ہے کہ جو بھی فاعل ہوگا اس پہ رفع آئے گا. نصب مفعول ہونے کی علامت ہے کہ جو بھی مفعول ہوگا اس پہ نصب آئے گا.
جار مضاف الیہ کی علامت ہے کہ عبارت میں جہاں بھی مضاف الیہ آئے گا اس کے اوپر جار آئے گا۔ اچھا جی، رفع فاعل ہونے کی علامت ہے جبکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، انا کی خبر مرفوع، ما والا کا اسم مرفوع، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع، کانا کا اسم مرفوع، نائب فاعل مرفوع۔ تو اس کا جواب ہے ان سب کو ہم فاعل کے ساتھ لاحق کر دیں گے، کہیں گے حکمن وہ بھی فاعل ہیں۔ اسی طرح نصب مفعول کی علامت ہے، تو جو منصوب ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا وہ بھی تو ہے، انا کا اسم، ما والا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر، مستثنا، تو ہم کہیں گے حکمن وہ بھی مفعول ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اعراب کی تعریف۔ 3 اسم کے اعراب ہیں، یہ کس کا اعراب ہے؟ فاعل کا، یہ کس کا؟ مفعول کا، چاہے فاعل حقیقی ہو چاہے فاعل حکمی ہو، چاہے مفعول جس کا نصب علامت ہے چاہے وہ حکمی ہو چاہے حقیقی ہو۔ جی اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں اسم متمکن کی وجوہ اعراب، وجوہ جمع وجہ کی، اس سے مراد ہے طریقہ، اعراب کے طریقوں کے لحاظ سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ہدایت النام کافیہ میں 9 قسمیں بیان ہیں، وہ اعراب کی نہیں، وہ اسم متمکن کی نہیں، وہ ہے اعراب کی 9 قسمیں، اعراب کی 9 ہیں، جن پر اعراب آتا ہے وہ 16 ہیں۔ تو آسانی کے لیے صاحب نمیر نے بیان وہ کیا کہ جس پہ اعراب آتا ہے وہ اسم متمکن، جس پر اعراب آتا ہے وہ 16 ہیں، لیکن جو آتا ہے وہ 9 ہیں، ادھر کافیہ میں بھی 9 ادھر بھی 9۔ تو بہرحال اسم متمکن، متمکن کا معنی یہ ہوتا ہے جس پر اعراب آئے، جو اعراب کو قدرت دے۔ اسم متمکن کی وجوہ اعراب، اعراب کے طریقوں کے لحاظ سے 16 قسمیں ہیں۔ تو ابھی میں نے 3 یہاں لکھ دی ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا ایک ہی اعراب ہے۔ اس کو یوں بھی پڑھ لیتے ہیں فارسی میں، مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور آسان یوں بھی کر دیتے ہیں، حالت رفع ضمہ لفظی اور حالت فتح، حالت نصب، نصب فتح لفظی اور حالت جر کسرہ لفظی۔ تینوں کا اعراب ایک ہے، لیکن ہم نے سمجھنا ہے مفرد کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر غالباً 9 کے اندر پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ جو تثنیہ بھی نہ ہو جمع بھی نہ ہو وہ مفرد ہے۔ تثنیہ کی ہم نے نشانی پڑھی، تو مفرد سے مراد ہے جو تثنیہ جمع نہ ہو۔ منصرف سے عام طور پہ مراد یہ ہے جس پہ کسرہ تنوین آ جائے۔ یہ ویسے منصرف کا حکم ہے، لیکن نحمیر کے بچوں کے لیے اتنا ہی آسانی کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے کہ منصرف وہ ہے کہ جس پہ کسرہ تنوین آ جائے۔ صحیح نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے تو آ جائے، لیکن آخر میں حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید، اب یہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے وعد، یہ بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ اخذ، یہ بھی صحیح ہے۔ نحویوں کا، صرفیوں کا نہ یہ صحیح نہ یہ صحیح نہ یہ صحیح۔ صرفی اسے اجوف کہیں گے، اسے مثال کہیں گے، اسے محموز کہیں گے، لیکن نحوی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ نحویوں کا صحیح
وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. میں نے مثال دے دی زید. مفرد وہی جو پہلے پڑھ لیا، منصرف وہی جس پہ کسرہ تنوین نہ آ جائے، مفرد جو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف جس پہ کسرہ تنوین آ جائے. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو. جیسے یہی لفظ لے لے نحو، آخر میں حرف علت ہے، ما قبل ہا یہ ساکن ہے، اس کو ہم کہیں گے جاری مجرا صحیح. دلون ادھر بھی ایسا ہے، آخر میں حرف علت ہے، ما قبل ساکن ہے. زبیون آخر میں حرف علت یا ہے، ما قبل با ساکن ہے. تو جس کے آخر میں حرف علت ہو، ما قبل ساکن ہو، اسے کہتے ہیں جاری مجرا صحیح. آگے ہے جمع مکسر منصرف. جمع وہی جو جمع ہے، مکسر کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے. منصرف وہی جس پہ کسرہ تنوین آ جائے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر منصرف. جیسے رجالن، ہم نے پیچھے بھی یہی مثال پڑھی، یہ جمع بھی ہے، مکسر بھی ہے، منصرف بھی ہے. تو یہ تینوں قسمیں میں نے سمجھا دی. اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ تینوں کا اعراب ایک ہے، معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ. مطلب ہے ان تینوں کو اعراب دیا گیا، معرب کا ترجمہ کریں گے، تینوں کو اعراب دیا گیا تینوں حرکتوں کے ساتھ اور تینوں لفظی حرکتوں کے ساتھ، تینوں حرکتوں کے ساتھ اور تینوں لفظی. دوبارہ کہہ رہا ہوں، سمجھ یہ آیا؟ معرب ان کو اعراب دیا گیا، حرکات کے ساتھ، حروف کے ساتھ نہیں، کیونکہ اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے. حرکات کے ساتھ ان کا اعراب ہے. پھر حرکات دو نہیں تین، اور تینوں حرکات لفظی. اور اس کو آسان لفظوں میں یوں کہتے ہیں، ان کی حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ. میں مثال دے کے یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو سب کی مثال. جاءنی زیدن، آگے لکھ لیں ودلون، آگے لکھ لیں ورجالن. یہ حالت رفعی میں سب پر ضمہ لفظی آیا. اور نسبی میں لکھ لیں رأیتو زیدن ودلون ورجالن. سب پہ نصب آیا، حالت نسبی میں فتح لفظی آ گیا، سب پہ حالت نسبی میں فتح لفظی. اور جری میں یوں لکھ لیں مررتو بزیدن ودلون ورجالن. تو حالت رفعی چونکہ جا فاعل چاہتا ہے جا، تو حالت رفعی ضمہ لفظی آ گیا، اور حالت رأیتو نصب چاہتا ہے، مفعول چاہتا ہے رأیتو، تو رأیتو کی وجہ سے زیدن دل و رجالن ہو گیا، اور با کی وجہ سے زیدن دلون و رجالن. تو حالت رفعی سب کی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، اور حالت جزمی جری ان سب کی کسرہ لفظی کے ساتھ. تو اسم متمکن کی ہم نے تین قسمیں، ان کی شرح اور ان کا اعراب ہم نے پڑھ لیا. اب ہم پڑھیں گے اسم متمکن کی چوتھی قسم، اس کا نام ہے جی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم یہ جی چوتھی قسم ہے، جمع مؤنث سالم. پہلے ہم سمجھے کہ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں. جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے، جمع مؤنث سالم وہ جمع تصحیح، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جمع تصحیح اور جمع تکسیر. جمع تصحیح کی دو قسمیں پڑھی تھی، تکسیر مذکر اور مؤنث. اور جمع مؤنث سالم طریق پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، الف اور لمبی. اور ضروری نہیں کہ صرف مؤنث کی ہوگی، کبھی وہ مذکر کی بھی آ جاتی ہے اور کبھی جمع مکسر کی بھی آ جاتی ہے. میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، مثال کے طور پہ لفظ ہے مرفوع. اب یہ لفظ مذکر ہے،
اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے مرفوعات، الف تا کے ساتھ. اسی طرح ایک لفظ ہے بیت، بیت، اس کی جمع ہے بیوت. اب یہ جمع مکسر ہے یہ، اور اس کی جمع آگے آتی ہے الف اور تا کے ساتھ بیوتات، بیوتات، الف اور تا کے ساتھ. پتہ چلا جمع مؤنث سالم ہمیشہ مؤنث کی نہیں آتی، اکثر مؤنث کی، کبھی مذکر کی بھی آ جاتی. اور وہ ہم نے کل بتایا تھا، وہ مذکر جو صفت ہو، یعنی صفتی معنی ہو، اور صفت اس کی ہو جو غیر عاقل ہے. یہ صفت ہے اسم کی، اسم غیر عاقل ہے، لہذا اسم جو غیر عاقل ہے اس کی جو صفت ہے مرفوع، اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے. اور کبھی جمع مکسر کی بھی الف تا کے ساتھ، لیکن اکثر جمع مؤنث جو آتی ہے وہ مؤنث کی ہی آتی ہے. تو اب میں پڑھانے لگا ہوں جمع مؤنث سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم کا اعراب. اس کو فارسی میں یوں پڑھتے ہیں معرب بحرکتین رفعش با ضمہ لفظی و نصب و جر بکسرہ لفظی. فارسی میں یوں پڑھتے ہیں، اور اردو میں اب یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت رفع، رفعی حالت ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصبی اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ. جہاں بھی جمع مؤنث سالم آئے گا اس کا اعراب یہ ہوگا حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی اور جری کسرہ لفظی. میں مثال پڑھنے لگا ہوں، ہن مسلماتن، کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کو خبر بنانا ہے، ہن مبتدا کی تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو مسلماتن رفع ہے اور رفع نظر آ رہا ہے، حرکت ہے، حرکتین، لفظ ہے حرکتین، تو ضمہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ کہتے رأیتو، یہ کہتے، اب آگے مفعول چاہیے، تو اب ہم پڑھیں گے مسلماتن، اب کسرہ کے ساتھ حالت نصبی، مررتو، یہاں اگر با لگانی آگے مسلماتن، اور یہ بھی کسرہ کے ساتھ. خلاصہ یہ نکلا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف نہیں. جو پہلے تین قسمیں پڑھی ان کا اعراب بھی اعراب بالحرکت، اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت. اس میں اور ان تین میں فرق یہ ہے، ان کا تینوں حرکتوں کے ساتھ اور اس کا دو حرکتوں کے ساتھ، ایک ضمہ والی حرکت اور ایک کسرہ والی. نصب والی جو فتح حرکت ہے وہ ادھر نہیں ہے، اس کی حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ، حالت جری تو ویسے ہی کسرہ کے ساتھ. تو جمع مؤنث سالم جو اسم متمکن کی چوتھی قسم ہے ہم نے وہ بھی پڑھ لی. اب ہم پڑھنے لگے اسم متمکن کی پانچویں قسم جس کا نام ہے غیر منصرف. یہ داتو نام میں انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. اس سے پہلے تو طلباء کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس سے پہلے بس اتنا یاد رکھیں کہ جس پہ کسرہ تنوین نہیں آتی اسے غیر منصرف کہتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ ابراہیم، اس پہ کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. اسی طرح عمر، کسرہ بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. مساجدو، کسرہ بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. تو غیر منصرف کا اعراب پڑھنے لگا ہوں. غیر منصرف کا اعراب، کسرہ تنوین تو ویسے ہی نہیں آنی، اس کا اعراب پانچویں کا الٹ ہے. ایک حالت میں اس کے موافق، حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی اور جری فتح لفظی. اس کو بھی وہی کہیں گے معرب فارسی میں بحرکتین، کہ دو حرکتوں کے ساتھ اس کا اعراب ہے. رفعش بالکل وہی،
بضمہ لفظی و نصب و جر بفتح لفظی، لیکن اس پہ کسرہ تنوین تو آنی کوئی نہیں، تو اعراب اس کا ہو گیا، اردو میں لکھ لیں حالت رفی حالت ضمہ لفظی اور نسبی اور جری فتح لفظی کے ساتھ۔ تو غیر منصرف کا بھی ہم نے اعراب پڑھ لیا۔ اس میں متمکن کی یوں ہم نے 5 قسمیں پڑھ لی۔ غیر منصرف کی تعریف اصل یہ ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ منع صرف کے 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تنیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل۔ یہ 9 اسباب ہیں، یا تو 2 پائے جائیں کسی میں یا 9 میں سے 1 پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ لیکن میں نے نومیر کے طلباء کے لیے آسانی کرتے ہوئے غیر منصرف کا جو حکم ہے وہ بیان کیا کہ جس پہ کسرہ تنوین نہیں آتی وہ غیر منصرف ہے، وگرنہ یہ غیر منصرف کے اسباب پڑھے نا تو ایک سبق پہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ عدل خالی پڑھے تو گھنٹہ چاہیے، وصف پڑھے تو آدھا گھنٹہ چاہیے، اس لیے نومیر کے طلباء کے لیے یوں ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو غیر منصرف بھی ہم نے اس میں متمکن کی قسم پڑھ لی۔ اس میں متمکن کی 6ٹھی قسم پڑھنے لگے ہیں جی۔ 6ٹھی قسم کا نام ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ 6ٹھی قسم کا نام ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ یہ 6 اسماء ہیں: اخن 1، ابن 2 اور ہمن 3، فمن 4 اور ہنن 5 اور ذو مالن 6۔ یہ 6 اسماء ہیں۔ پہلے تو میں ان کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان میں جو ترتیب تھوڑی سی الٹ ہو گئی ہے، بس اس کو پہلے لکھ دیتے فمن کو، تو ہنن یہاں لکھ دیتے ہیں ہنن اور فمن یوں۔ ان میں جو پہلے 4 ہے اخن 1، ابن 2، ہمن 3، ہنن 4، یہ ہیں ناقص واوی، یہ سارے ناقص واوی ہیں۔ اخن اصل میں اخاون، اباون، ہماون، ہاناون، یہ 4 ناقص واوی ہیں۔ آخر سے واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا اور بن گئے اخن، ابن، ہمن، ہنن یہ۔ اور جو فمن ہے یہ اجوف ہے، اصل میں یہ تھا فوہن، یہ تھا فوہن۔ اور یہاں بھی ہا کو خلاف قیاس حذف کیا، اس ہا کو، اور واو کو میم سے بدل دیا تو بن گیا فمن۔ ذو مالن یہ لفیف مقرون، یہ 2 اسم ہیں، ذو الگ ہے، مالن الگ ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، مال کا معنی مال، تو ترجمہ ہوگا مال والا۔ ذو اصل میں تھا زاواون، یہ لفیف مقرون ہے، جو دوسری واو ہے زاواون، ایسے زاواون، اس کو نسیم منسیہ حذف کر دیا گیا اور پہلی واو کو اعراب بنا دیا گیا۔ ہم کہیں گے یہ اعراب ہے، اور زال کو ضمہ دے دیا گیا۔ یہ جو فمن ہے اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ واپس بھی، اکثر جب یہ اس کا اعراب آنا ہے تو واو کے ساتھ آنا ہے، لیکن کبھی اس کا اعراب میم کے ساتھ بھی آتا ہے، پھر اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرف نہیں۔ جب واو کے ساتھ آنا پھر اعراب بالحرف، اور اکثر وہی استعمال ہے واو کے ساتھ۔ تو یہ اسماء ستہ 6 ہیں جو میں نے لکھے ہیں: اخن، ابن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ ان کا اعراب ہے
اب میں نے اس سے پہلے 5 قسمیں پڑھی اس میں متمکن کی، اور اس میں متمکن کی 5 قسموں کا اعراب بالحرکت ہے۔ یہ جو 6ٹھی قسم ہے اس کا اعراب بالحرف ہے۔ فارسی میں یوں کہیں گے اس کو، اس کے اعراب کو، معرب بحروف ثلاثہ لفظیہ۔ وہ جو پہلی 3 ہیں ان کا الٹ ہے، ان کا تھا معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، اور ان 6 یعنی 6ٹھی قسم کا ہے معرب بحروف ثلاثہ لفظیہ، کہ واو الف یا، یہ 3 حروف ہیں اور ان کی حالتیں تینوں رفع الف کے ساتھ، رفع واو کے ساتھ، نصبی الف کے ساتھ، جری یا کے ساتھ، ان کی حالتیں تینوں حروف کے ساتھ آئیں گی اور پھر لفظی آئیں گی۔ لیکن ان کا اعراب، یہ ان 6 اسماء کا یہ اعراب مطلب حالت رفع واو کے ساتھ، ایسے کہہ لو واو لفظی کے ساتھ، رفعی نصبی اور جری، واو لفظی الف یا، یہ اعراب بالحرف، اور رفع نصب جر وہ تھے اعراب بالحرکت۔ یہاں اب شروع ہو گئے وہ اسماء جن کا اعراب حرفر والا اعراب بالحرف ہے۔ واو لفظی ہوگی، لفظی سب کے ساتھ یہ لفظی لگانا ہے، ادھر بھی الف بھی لفظی ہوگا، یا بھی لفظی ہوگی۔ لیکن ان 6 اسماء کا یہ اعراب آنے کے لیے کچھ شرطیں۔ نمبر 1، اسماء 6 مکبرہ ہوں۔ نمبر 2، موحدہ ہوں۔ پہلی شرط ہے مکبرہ، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے موحدہ۔ تیسری شرط ہے مضافتن، یہ مضاف ہوں۔ اور چوتھی شرط ہے یا متکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے غیر کی طرف۔ یہ 4 شرطیں ہیں، پھر ان کا یہ اعراب آنا ہے حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ۔ ہم مثال پڑھ لیتے کسی ایک کو لے کر، جاءنی ابو کا، یا میں پڑھنے لگا ہوں ساری شرطیں۔ ابو یہ مکبرہ ہے، اچھا جی مکبرہ سے کیا مراد؟ مکبرہ سے مراد جس کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو، جو مصغر نہ ہو اسے مکبرہ کہتے ہیں۔ تو ابو میں ابو جو ہے یہ مصغر نہیں ہے، لہذا مکبرہ ہو گیا۔ موحدہ سے کیا مراد ہے؟ کہ واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، یہ واحد بھی ہے، دوسری شرط پائی گئی۔ تیسری شرط ہے مضاف ہو، تو یہ مضاف بھی ہے کاف ضمیر کی طرف۔ چوتھی شرط ہے یا کے غیر کی طرف، اور یہ واقعی یا کے غیر کی طرف ہے۔ یہ 4 شرطیں اس میں پائی گئی۔ پہلی بات ہے ابن اسماء 6 سے ہے، پھر شرطیں دیکھی مکبرہ والی ہے کیونکہ یہ مصغر نہیں، موحدہ والی ہے کیونکہ یہ تثنیہ جمع نہیں، مضافتن والی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور یا کے غیر کی طرف بھی ہے، لہذا اس کی حالت رفع آئی واو کے ساتھ، اور اسی کی حالت نصبی آئے گی الف کے ساتھ ابا کا، اور حالت جری آئے گی یا کے ساتھ ابی کا۔ یہ میں نے لکھ دیا، سب کے اندر آپ اس کو جاری کر دیں اس طرح جیسے میں نے یہاں کہا، یہاں جانی ابو کا، رئی تو ابا کا، مررت بی ابی کا۔ اب میں کچھ سمجھانے لگا ہوں یہاں آپ کو۔ اگر یہ اسماء 6 مکبرہ نہ ہو تو پھر ہوں گے مصغرہ، پھر اعراب آئے گا مفرد منصرف صحیح والا۔ میں لکھ دیتا ہوں، جاءنی اخیوکا، اخیوکا، رأیتو
اخیک مررت بی اخیک. اب یہ لفظ اخن ہی ہے، اس میں پہلی شرط نہیں پائے گی. ہم نے کہا تھا کہ وہ مکبرہ ہو، یہ مکبرہ نہیں مصغرہ ہے، لہذا اس کا اعراب پہلے قسم والا ہے. حالت رفیع حرکت، حرف نہ گیا، اب حرف گیا، حرکت والا اعراب آ گیا اور نظر آ رہا ہے سارا کچھ حرکت والا اعراب. اسی طرح اگر یہ والی شرط نہ ہو موحدہ والی تو پھر یہ ہوں گے واحد، واحد نہ ہو تو یہ ہوں گے تثنیہ یا ہوں گے جمع. اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ والا اعراب. میں مثال دے دیتا ہوں، جاءنی اخوان، اب اس کا اعراب تثنیہ والا. رأیت اخوین، اس کا اعراب بھی تثنیہ والا، یا ما قبل مفتوح. مررت باخوین، اس کا اعراب تثنیہ والا آ گیا جب یہ تثنیہ ہوں گے. اگر جمع ہوں گے تو اعراب جمع والا. میں پڑھ دیتا ہوں آہستہ تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو. جاءنی آباءن، رأیت آباءن، مررت بآبائن. اگر جمع ہو تو جمع والا، تثنیہ ہو تو تثنیہ والا. میں نے پڑھ دیا. اگر یہ مضاف نہ ہو پھر بھی اعراب پہلا. میں پڑھنے لگا ہوں. جب یہ اسماء ستہ مضاف نہ ہو، جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن، پہلا اعراب. اور اگر یہ مضاف تو ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر اعراب تقدیری آئے گا. میں لکھ دیتا ہوں، جاءنی ابی، یہ تقدیری راب. رأیت ابی، تقدیری راب. مررت بابی، تقدیری راب. اب اس اب میں یہ تین شرطیں پائی جا رہی، مکبرہ ہے، موحدہ ہے، مضاف ہے، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہے پھر اس کا اعراب تقدیری آئے گا. تو اس میں متمکن کی ہم نے 6 قسمیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لی ہیں. پہلی قسم پڑھی مفرد منصرف صحیح، دوسری پڑھی جاری مجرا صحیح، تیسری پڑھی جمع مکسر منصرف، چوتھی پڑھی جمع مؤنث سالم، پانچویں پڑھی غیر منصرف اور چھٹی پڑھی اسماء ستہ. اور ہم نے 6 کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، ان کا اعراب بھی پڑھ لیا، مثالوں سے ہم نے سمجھ بھی لیا. تو آج کا ہمارا سبق نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچا.